السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ کونسلر ہے میونسپل کارپوریشن وارڈ 25 کے رہنما مسلم لیگ نون کے راشد اوان زرگر صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم راشد. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. اچھا، آپ نے کوئی 3-4 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نیلم پارک میں بنا کر دینے کے لیے تیار ہوں. تو آج 5 ماہ گزر گئے، ابھی تک آپ نے بنا کے نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ شبیر صاحب، آپ کا شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا. 25 مارچ 2025 کو میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ میں نے ایک اعلان کیا تھا نیلم پارک کے حوالے سے کہ اس پارک کو کی جو ابتدائی تعمیر ہے اس کو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس ضمن میں پھر میں نے اپنی جو لیگل کارروائی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میئر بلدیہ کو بھی ایک اپلیکیشن دی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جلد از جلد جو ہے اس معاملے کو آپ مجھے اس کی پوزیشن دیں تاکہ ہم اس پہ آگے ورک آؤٹ کر سکیں. چونکہ ورک بہت پلان لمبا تھا اور اس سے پہلے بھی 2-3 سیشنز میں مجھ سے صافی لوگوں نے جب کوسچن کیے تو میں نے اپنا اظہار اس میں بھی کیا کہ جب تک میونسپل کارپوریشن NOC جاری نہیں کرتی اس وقت تک میں آگے کوئی فردر ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. تو اس میں نے میئر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی پیمائش کر کے مجھے لے آؤٹ دیا جائے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر یہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے. جو ہی مجھے وہاں سے کوئی NOC کا کلو ملے گا انشاءاللہ میری جو آفر ہے وہ اسٹل ویلڈ ہے اور وہ آگے انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا. میئر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے، یہ آپ کی درمیان کی آپس، آپ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے NOC نہ دیں اور آپ بچنا چاہ رہے ہوں گے، پیسے بچانا چاہ رہے ہوں گے. اعلان تو آپ کر چکے ہیں، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. لوگوں کو کیا یہ فیل نہیں آ سکتی اور یہ محسوس نہیں کر رہے لوگ؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں بہت ہوپ فل ہوں کہ جو ٹیکنیکل اس میں مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہی مجھے NOC مل جائے گی. میں اظہار بھی کر دیتا ہوں کہ چونکہ یہ کچھ رقبہ جو ہے ZK کمپنی کو لیز ہوا ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ رقبے پہ میونسپل کارپوریشن کی اپنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور پھر اس رقبے کی پیمائش وہ بھی ایک بڑا کام ہے، وہ بھی ہونی باقی ہے. تو ملا جلا کر کچھ لوکل ایشوز بھی اس میں ہیں جس وجہ سے یہ شاید ان پر بھی کوئی دباؤ ہوگا. اینی وے آپ اس معاملے پہ تسلی رکھیں. میرا اظہار جو ہے وہ پہلے دن سے جو ویلڈ ہے اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں. مجھے جو ہی NOC ملے گی میں بھی کوشش کرتا ہوں، سول سوسائٹی بھی کوشش کرے، آپ بھی کوشش کریں، NOC ملتے ہی انشاءاللہ سب مل کے اس کو بنائیں گے. اچھا، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں وہاں پہ بناؤں گا، تو وہاں پہ کیا آپ کا ارادہ ہے؟ وہاں پہ کوئی ٹھیے لگائیں گے آپ بھی، کوئی ہوٹل بنائیں گے یا کوئی دکانیں وہاں پہ سجائیں گے یا ٹکٹ رکھیں گے؟ مطلب جھولے پہ بیٹھنے کے لیے ٹکٹ، اندر جانے کے لیے ٹکٹ، تو اپنے پیسے جو آپ انویسٹ کریں گے وہ پیسے پورے کرنا کیسے چاہیں گے آپ؟ میں 25 سال سے سوشل ورک کر رہا ہوں اور الحمدللہ میری اپنی ایک گڈ ول اور حیثیت بن چکی اس معاملے میں. میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے اپنے سوشل میڈیا بیان پہ اور اس کے ساتھ کئی پروگرامز میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. میں صرف اپنے مظفر آباد شہر کی اس پرائم لوکیشن کو ایک بہترین پارک میں بدلنا چاہتا ہوں تاکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے اور ہماری جو یہاں پہ فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے اور خصوصاً ہمارے نوجوان بھی وہاں پہ واکنگ ٹریک بنے، وہاں پہ وہ واک کریں، منفی سرگرمیوں سے نکلیں، پازیٹیو ڈائریکشن پہ آئیں. اور میں اظہار کر چکا کہ میں نے اس کا تمام انتظام جو ہے وہ بعد از تعمیر میونسپل کارپوریشن کے حوالے کرنا ہے. میرا کوئی کسی جھولے پہ ٹکٹ لگانا یا ہوٹل بنانا یا کینٹین بنانا یا کسی بھی چیز پر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وہ سارے کے سارے انتظامات میونسپل کارپوریشن کے ذمہ ہوں گے. اچھا، آپ کونسلر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو شہر کے اندر ایک وارڈ ہے، وارڈ 25، اس کے آپ کونسلر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کونسلر کے کام کیا ہیں اور اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے اور کیا آپ اس پہ عہدہ بار ہو رہے ہیں؟ جو ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کونسلر جو کہ میں اپنے ایریے کا ہوں اور جتنے بھی بیسک لوگوں کے مسائل ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے اور انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش سے اس کو پورا بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ لیزان میں رہتا ہوں. اور ٹیکنیکل مسائل ہیں، کچھ زلزلے کے بعد کے مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے تئیں جہاں تک میری اس میں اپروچ ہے میں اس کو فلفل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں اس میں؟ آپ کھلی کچہری لگاتے ہیں لوگوں کو سننے کے لیے، گھر گھر جاتے ہیں، یا کیا کون سا آپ ان کے مسائل سننے کے لیے
کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جی چونکہ بہت محدود سا ایریا ہے میرا اور چند گلیاں ہیں 7-8 بڑی اسٹریٹس ہیں اور ہمارا چونکہ سوشل بانڈنگ ہے لوگوں سے ہر وقت ملنا جلنا ہے تو یہ مسائل کھلی کچہری کے بغیر بھی حل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بڑا ایریا ہوتا ہے کوئی سٹی وائز یا ڈویژن وائز تو پھر ہم انتظامیہ کی طرح کوئی کچہری کا بندوبست کرتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مسجد میں راہ چلتے کہیں نہ کہیں لیزان میں رہتے ہیں بازار میں تو اس میں یہ ہے کہ وہ باتیں ایک دوسرے سے شیئر ہو جاتی ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے. تو آپ کے وارڈ کے مسائل کیا ہیں؟ کوئی بیسیکلی کوئی ایسے مسائل اور آپ کو جو فنڈز مل رہے ہیں آپ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ؟ سر 2005 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ایریا میں چونکہ سلوپی ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے تو سیوریج کے بہت بڑے مسائل ہیں کہ ایک جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ بنے ہوئے ہیں تو ایک گھر کا سیوریج کا پانی لیک ہو کے دوسرے گھر میں جا رہا ہے اور دوسرے کا تیسرے میں. جیسا کہ حالیہ بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی تباہی بھی ہوئی اور اس میں گلیوں میں جو پانی اوور فلو ہوتا ہے وہ لوگوں کے گھروں کو ڈیمیج کرتا ہے املاک کو ڈیمیج کرتا ہے. تو میری پچھلے 3 سال سے یہ کوشش رہی کہ میں اس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو سیٹل کروں تاکہ لوگوں کو کہ نقصان کا ازالہ ہو. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا ایریا سیٹی باغ سے اپر اڈا تک کا یہ جو ایریا ہے مین جو اسٹریم نالا جو کٹھے والی مسجد کے پاس سے بھی گزرتا ہے وہ ہر سال اوور فلو ہو کر بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا تھا. اور پچھلے سال میں نے اپنی سپروین میں اس سیٹی باغ نالا کی مکمل صفائی قبل از وقت کرائی. اپنی تمام گلیوں کے اور تمام جتنی بھی سیوریج کے نقائص تھے ان کو دور کیا. اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس سیزن میں جہاں پورے علاقے میں پورے ریجن میں نقصانات ہوئے میرے علاقے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو کیا ضرورت ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وارڈ میں مزید پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ جو آگے جو فنڈز ملیں گے تو ان کو کیسے استعمال میں آپ لائیں گے اور کیا جو فنڈز آپ کو مل رہے ہیں وہ کافی ہیں؟ مطلب وہ ایک کونسلر کو جو فنڈز مل رہے ہیں ان سے وہ بھرپور طریقے سے کام کر سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. پیسے تو آپ جتنے لگائیں وہ تو لگ سکتے ہیں لیکن یہ قلیل رقم ہے. اس میں ہمیں مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں. لوگوں کی گلیوں کا مسئلہ ہے وہ PCC فرش ڈالنے ہیں کسی کو سیوریج ڈالنی ہے تو یقیناً یہ تو بہت کم پیسے ہیں لیکن ہم اس پر بھی اکتفا کرتے ہوئے اپنے تئیں کوشش کرتے ہوئے کچھ اپنی ذاتی کوششوں سے اس فنڈ کو جو ہے یوٹیلائز کر کے ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں. آپ مالی لحاظ سے مضبوط ہیں آپ چلے کچھ پلے سے بھی ڈال کے آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کونسلرز کے بارے میں بتائیں جو ایک سیاسی ورکر ہے غریب انسان ہے اور وہ جیت کے آ گیا اور ان کا تو یہی رونا ہے کہ جی فنڈز اور آپ کا علاقہ بھی شہر سٹی کے اندر ہے اور کافی ڈیولپ ہے گلیاں کافی بہتر ہے سیوریج کافی بہتر ہے لیکن ان علاقوں کی نسبت باقی وارڈز کی آپ نسبت دیکھیں تو آپ کو فنڈز میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا ایک کونسلر کے فنڈز میں؟ کوئی فکس اماؤنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ شہر کے اندر میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ذرا بنیادی مسائل لوگوں کے کم ہیں تو ذرا تھوڑا باہر نکل جائیں تارکاباد دیگر جو علاقے ہیں اور اس جگہ پہ وہاں پر فنڈز کی زیادہ ضرورت ہے چونکہ وہاں پہ ابھی بھی لوگ پگڈنڈیوں پہ سفر کرتے ہیں چلتے ہیں چھوٹی سیڑھیوں اور سٹیپس کے لیے ان کو راستے جو ہے کشادہ کرنے کے لیے وہ بنانے پڑتے ہیں. تو یقیناً فنڈز تو جتنے ہوں وہ لگائے جا سکتے ہیں کم کسی کو بھی نہیں لگتے. اور آپ کی جو بات ہے اس میں سے میں ایک جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کونسلر چاہے وہ صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے جو پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ امانت ہے وہ اس کو پورے کا پورا خرچ ہونا چاہیے اور وہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا ایک بادی نظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور مسلم لیگ نون ہمیں واضح طور پہ 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آتی ہے تو راشد عوان صاحب کون سے دھڑے کے ساتھ ہیں؟ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اور دھڑا کون سا ہے اس میں 2 دھڑوں میں؟ مسلم لیگ نون ہی میرا دھڑا ہے. اچھا تو آپ جواب شاید نہیں دینا چاہتے. مجھے بتائیں کہ دارالحکومت مظفر آباد میں رہتے ہیں تو اس وقت سب سے بنیادی جو ہمارے شہر کا مسئلہ ہے آپ کی نظر میں کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں شاید پچھلے سوال میں یہ جواب میں تھوڑا کلیئر کر چکا کہ بنیادی مسائل آج سے 5000 سال پہلے کی بھی کسی کتاب کا اقتباس میرے سامنے گزرا تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ شہر کے اندر یا اس وقت کی جو کمیونٹی تھی وہ کوڑا ٹھکانے لگانے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا
اور اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس کوڑے کو, اس گاربیج کو کسی جگہ پہ ہم اس کا کوئی بندوبست کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ نیلم پارک والی جگہ کو دیکھ کے دکھ لگتا ہے کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹنوں کوڑا جو ہے وہاں پر دریا میں بہایا جاتا ہے اور ڈالا جاتا ہے. میرے پاس 2016 کی پکچرز ہیں جہاں پر وہ ایریا بالکل کلین ہے, اور میں وہاں پر کشتی رانی بھی کر چکا. وہاں پر میرے پاس جب میں پچھلی وہ تصویریں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جگہ کو ملبے سے بھر دیا گیا. ایک عام ٹرک جو 100 فٹ ملبہ جس کو آپ مزدہ کہتے ہیں وہ اٹھاتا ہے, ریت بجری لاتا ہے, وہ اگر 30 مزدے بھی ڈیلی وہاں پر اگر گرائے جائیں تو 3000 مکعب فٹ ملبہ آپ وہاں پھینک رہے ہیں. اور اگر آپ ایک مہینے کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو آپ 90,000 مکعب فٹ ملبہ وہاں پر روز ڈیبریز پھینک رہے ہیں. اور اگر آپ اس 90,000 کو ان پچھلے 10 سالوں میں یہ جو پریکٹس سٹارٹ ہوئی تو یہ تقریباً کوئی 1,80,90,00,000 مکعب فٹ ملبہ آپ 10 سالوں میں وہاں ڈال چکے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا زیادتی ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرے سب کو مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے کہ یہ جو کوڑا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست کیا جائے. دیگر ممالک میں ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہے, وہ ریسائکلنگ پلانٹ لگاتے ہیں, ریسائیکل کرتے ہیں, اس میں سے پلاسٹک کو چنا جاتا ہے, اس میں سے لوہے کو چنا جاتا ہے, اور ان کو باقاعدہ سے انڈسٹریز کو بیچا جاتا ہے. تو ایسا سسٹم بنانے کے لیے میئر صاحب سے اکثر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اور سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کا یہ بھی ایک پارٹ ہے. مجھے یقین ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ایسا کوئی پلانٹ یہاں پہ بھی لگ جائے گا اور عوام کو سہولتیں بھی ملیں گی, اور ہمارا یہ دیرینہ مسئلہ بھی حل ہونے کو جائے گا. اچھا, اپوزیشن نہیں, حکومت اس بار کے تحت لوگوں نے افتخار گیلانی صاحب کو, آپ کے جو مسلم لیگ نون کی, ان کو جتوایا اور حکومت میں بھی رہے, اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت بھی رہی 5 سال. تو مجھے بتائیں کہ راشد عوان نے تب آواز کیوں نہیں بلند کی؟ اب آ کر اب بھی, حالانکہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کا ایک بڑا حصہ حکومت کے ساتھ ہے, تو آپ وزیر اعظم جو آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں ان سے آپ نے یہ بات کی, یا آپ نے وزیر سے متعلقہ جو ہمارے ایم ایل اے ان سے بات کی؟ ابھی آپ شکوہ کر رہے ہیں, تو عوام نے آپ کے شکوے نہیں سننے, آپ سے کام لینے ہیں, اور آپ نے جواب دینا ہے. جواب دیں, ہم جواب دیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, میں نے کہا نا کہ ارادتاً یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہوا, میں گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا. موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جب مجھے لگا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ پھیلنے جا رہا ہے, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ میں اس بات کو اعلان کروں اور اس کا بیڑا اٹھاؤں, اور میں اٹھاؤں گا. ایسا نہیں ہے, میں نے کہا نا کہ بہت ساری این جی اوز کے ساتھ میرے روابط ہیں کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کچھ لیگل پروسیس پورا ہوگا تو تب کوئی میرے پر بھی اعتماد کرے گا. میں کسی کو کہوں گا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ آپ لگائیں یا 10-20 جھولے آپ لگا دیں, تو یہ ممکن تو ہے, لیکن اس کا لیگل پروسیس پورا ہونا ضروری ہے. آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا. میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ میں نے پارک بنانا ہے. اور پھر دوسرا کوشچن آپ کا یہ کہ کیا کبھی آپ نے ان سے بات کی؟ میں نے بالکل کی. میری اس بارے میں سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب سے بھی بات ہو چکی, افتخار گیلانی صاحب سے بھی بات ہو چکی, زاہد امین سے بھی میری ڈسکشن چلتی رہتی ہیں, وہ بھی معاونت میں ہیں. سبھی کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ اب کام کیسے ہوگا یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی. اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس بات پہ تھوڑا جو ہے اس کا نوٹس لیں اور کوشش کریں تو شاید یہ مسئلہ جلدی حل ہونے کو جا سکتا ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ مظفر آباد کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں اور کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو پچھلے 25 سالوں سے ہم دعوے تو بڑے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں گراؤنڈ پہ اعلانات کرنے کے باوجود بھی ممکن نظر نہیں آتی. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے ہمارا یہ ایک قصور ہے کہ ہم لوگ خود لوگ بھی, ہم جو عوام ہیں, میں ابھی فی الحال اپنے آپ کو بھی عوام کہہ رہا ہوں, ہم جو عوام ہیں ہم کوآپریٹو نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سارے کام جو ہیں وہ ادارے کریں, ہم کچھ نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری اس 4 لاکھ کی آبادی کو 4 لاکھ کی آبادی گند پھیلاتی ہے اور 300 سویپرز اس کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. مت کیجئے ایسا, خود سے بھی کچھ کوشش کیجئے, اپنی گلی محلے کو صاف کرنے کی بنیاد بنا کر وہاں سے سٹارٹ کیجئے. میں نے کہا نا کہ راستے میں ایک کیل بھی کہیں نظر آتی ہے تو میں اس کو یہ سوچ کے اٹھاتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, کسی کے پاؤں میں چبھ جائے گی یا کسی کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. تو مقصد دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے. سب کو مل کے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے یہ ممکن نہیں ہوگا
ہوگا کہ کوئی حکومت آئے گی اور وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. دودھ کی نہریں نہ اس سے پہلے کبھی بہی ہیں نہ آئندہ کبھی بہیں گی. سب کو اپنی ایفرٹس کرنی پڑیں گی اور الٹیمیٹلی ذمہ دار پھر بھی حکومت ہوگی اور ادارے ہی ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ راشد عوام صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے آج راشد صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.